مسلک اعلی حضرت جو ہے حقیقت میں یہ مسلک غوث اعظم ہے، اور مسلک غوث اعظم جو ہے وہ ان کا مسلک نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا مسلک ہے، اور محمد الرسول اللہ کا مسلک جو ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سمٹ جائیں، قریب قریب آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی وقار، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، روحی فدا، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و نبینا و مولانا و قلم بولا کہ لکھنا ہے کمال فاطمہ زہرا، قلم بولا کہ لکھنا ہے کمال فاطمہ زہرا، خرد بولی نہیں کوئی مثال فاطمہ زہرا، خرد بولی نہیں کوئی مثال فاطمہ زہرا، فلک کے چاند تیری چاندنی پر تب نکھار آیا، ملا جب بھیک میں تجھ کو جمال فاطمہ زہرا، فلک رویا ملک روئے زمین روئی زماں رویا، فلک رویا ملک روئے زمین روئی زماں رویا، ہوا جس وقت طیبہ میں وصال فاطمہ زہرا۔ مصیبت کیسی ہوتی ہے، مصیبت کس کو کہتے ہیں، علی سے کوئی پوچھے انفصال فاطمہ زہرا۔ زوال آئے گا عالم پر حقیقت میں یقینی ہے، مگر ممکن نہیں ہوگا زوال فاطمہ زہرا۔ رسول پاک کی رحلت کا صدمہ تھا بڑا، لیکن تھی ایک بھاری مصیبت انتقال فاطمہ زہرا۔ ندیم اس کو مصیبت چھو نہیں سکتی اگر ہوگا، ندیم اس کو مصیبت چھو نہیں سکتی اگر ہوگا، محافظ جس کا فانوس خیال فاطمہ زہرا۔ حضرات گرامی وقار، آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے۔ آج کی یہ چوتھی بزم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و رفعت، عظمت و کردار کے لیے سجائی گئی ہے۔ خاتون جنت، طیبہ، طاہرہ، رافعہ، فارسہ، عابدہ، زاہدہ، جان رحمت، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبیوں کا جامع اور مرقع بنایا۔ آج کوئی چھوٹی بچی یا آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ تم اپنے لیے کس کو آئیڈیل بنانا چاہتی ہو، تم اپنے لیے کس کو رہنما بنانا چاہتی ہو، تم کن کی زندگی کو فالو کر کے کامیاب ہونا چاہتی ہو، تم کن کی کنیر بننا چاہتی ہو، تو ہماری ہر چھوٹی بچی بھی یہی کہے گی، بچی بھی یہی کہے گی، خاتون بھی یہی کہے گی، ہماری مائیں بھی یہی کہے گی
کہ اگر ہم کسی کی کلیل بننا پسند کریں گے، اگر ہم کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا پسند کریں گے، اگر ہم کسی کی زندگی پر چل کر کامیاب ہونا اپنے لیے پسند کریں گے، تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ یہ وہ ذات ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بلندیوں پر فائز کیا۔ حضرات گرامی وفا، اگر اس ذات کا کوئی اندازہ لگانا چاہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جس کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ انسان حضرت فاطمہ کی بلندیوں اور آپ کی رفعتوں کا اندازہ لگا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر قدم رکھتے وہ زمین برکت والی ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اپنے پاؤں مبارک کو رکھ دیا کرتے تھے وہ زمین رفعتوں، عظمتوں اور خوبیوں والی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ کس نام سے جانا جایا کرتا تھا؟ مدینہ کو یثرب کہا جایا کرتا تھا۔ مدینہ کو یثرب لوگ کہتے تھے۔ یثرب وہ جگہ تھی جو بیماریوں کی آماجگاہ تھی، جہاں پر جانے والا بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ جب ایسی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم نام رکھا ہے تو وہ جگہ مدینہ ہو گئی، وہ جگہ شہر شفا ہو گئی۔ یہ برکت مدینہ کو کیسے حاصل ہوئی؟ یہ برکت یثرب سے کیسے حاصل ہوئی کہ وہ بیماریوں کی آماجگاہ سے نکل کر شہر شفا ہو گیا؟ یہ فقط اور فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت تھی۔ تو جہاں پر رسول اللہ کا قدم پڑ جائے وہ جگہ خیر و برکت والی ہو جایا کرتی ہے۔ تو پھر جس ذات کے متعلق رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو پھر اس کی بلندیوں کا کوئی کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس کی رفعتوں کا کوئی کیسے اندازہ لگا سکتا ہے؟ سید کائنات جن کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر واجب کرا دیا ہے، جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جن کی محبت پر مرنے والا اس دنیا سے شہید ہو کر جایا کرتا ہے، جن کی محبت اپنے دل میں رکھنے والا مغفرت یافتہ ہو جایا کرتا ہے، جن کی محبت میں اس دنیا سے جو جاتا ہے وہ مسلک اہل سنت والجماعت پر پہنچ پاتا ہے، جن کی محبت کو جو شخص اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے اس کی قبر میں رحمت کے فرشتے اترا کرتے ہیں، اس کی قبر کو دلہن کے کمرے کی طرح سجایا جاتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے، تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب ہرانا نور کا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے حضرت خاتون جنت کا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ اور اس سے محبت کرنے والوں پر جہنم کو حرام فرما دیا۔ اللہ کتنی بڑی شان ہے حضرت فاطمہ کی۔ اب جو شخص حضرت فاطمہ سے محبت کرتا ہے، جو شخص حضرت فاطمہ سے کی عقیدت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی ہے، دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ لہذا اب اگر کسی کو دنیا میں ہی جنتی دیکھنا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کسی جنتی کا دیدار کر لے تو اس شخص کو آپ دیکھ لیں جس کی دل میں حضرت فاطمہ کی محبت ہے، جس کے دل میں حضرت فاطمہ کی عقیدت ہے، جس کے دل میں حضرت فاطمہ کی خوبیوں اور ان کی رفعتوں کا سکہ بیٹھا ہو۔ اگر آپ کو جنتی دیکھنا ہو تو ایسے شخص کو آپ دیکھ لیں
تو آپ دنیا میں ہی جنتی کو دیکھیں۔ حضرت امام حسن کی جب ولادت ہوئی تو ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، میری آنکھوں نے آج بڑی حیرت کا منظر دیکھا ہے۔ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت فاطمہ میں نے وہ خون نہیں دیکھا جو عام طور سے بچوں کی ولادت کے وقت آیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے فرمایا، اے صحابیہ سن، میری فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے، حور، یعنی فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ حور ہے۔ لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، عام طور سے جو عورتوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ پیدائش کے وقت جو خون آیا کرتا ہے وہ خون حضرت فاطمہ کو نہیں آیا کرتا تھا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، جب آپ کے گھر کسی بچے کی ولادت ہوتی تو چند لمحوں کے لیے وہ خون آیا کرتا تھا اور نماز کا وقت ہونے سے پہلے وہ خون ختم ہو جایا کرتا تھا کہ کوئی ایک وقت کی بھی نماز حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے قضا نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ وہ نورانی گھرانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نجاستوں کو دور کر دیا تھا، انہیں نجاستوں سے پاک کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی برائیوں کو اہل بیت اور حضرت فاطمہ سے جو ہے دور کر دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ کی ولادت نبوت کے 5 سال بعد ہوتی ہے۔ ایک روایتوں میں آتا ہے کہ 3 سال کے بعد۔ تو اب آپ سوچیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ خاتون جنت جو شہزادی کونین ہے، جو اللہ کے رسول، اللہ کے سب سے محبوب نبی کی بیٹی ہے، ان کا بچپن تو بڑی شان کے ساتھ گزرا ہوگا، بڑی ہی عظمتوں کے ساتھ گزرا ہوگا، بڑی ہی رفتوں کے ساتھ گزرا ہوگا۔ ان کا بچپن بڑا ہی ناز و نعمت کے ساتھ گزرا ہوگا، بڑی ہی خوبیوں کے ساتھ گزرا ہوگا۔ تبھی تو وہ ملکہ جنت ہے، تبھی تو وہ خاتون جنت ہے۔ اللہ آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات زندگی کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کتنی آزمائشوں، کتنی پریشانیوں اور کتنی تکلیفوں میں گزرا ہے، کتنا تکلیف دہ آپ کا بچپن تھا، کتنا آزمائش اور کتنا آزمائش میں آپ کا بچپن گزرا۔ عزیزان ملت اسلام، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کفار مشرکین آپ کے ارد گرد کھڑے، اتنے میں آپ کا سب سے بڑا جانی دشمن ابو جہل آتا ہے۔ جب اس نے رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہوئے پایا ہے، تو اس کا وقت ظالم دشمن رسول نے اعلان کیا کہ فلاں قبیلے میں اونٹنی نے بچہ دیا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس قبیلے میں جا کر اس کی بچہ دانی کو لائے اور لا کر کے ان کے اوپر ڈال دے؟ تو ابن مطیم اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں کر دوں گا ایسا۔ لہذا وہ رفیقان ملت اسلامیہ قبیلہ جاتا ہے، وہاں سے بچہ دانی اٹھا کر لاتا ہے اور وہ بچہ دانی رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پہ ڈال دو۔ وہ پشت انور جسے صحابہ کرام چوما کرتے، جس کا صحابہ کرام بوسہ لیا کرتے، جو آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن تھی، وہ پشت انور جس پر مہر نبوت چسپا تھی۔ اللہ اس پشت نور پہ ابو جہل کے حکم پر ابن مطیم نے اونٹ کی بچہ دانی ڈال دی۔
اور یہ لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے، تماشا دیکھنے لگے۔ رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے میں کسی نے حضرت فاطمہ زہرا کو خبر دی کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے، تمہارے بابا صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل کے حکم سے ان کے پشتے نور پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی ہے، اونٹ کی بچہ دانی ڈال دی گئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے بھاگتی ہوئی اپنے بابا کو حضور پہنچتی ہے اور اپنے ننھے ننھے نازک ہاتھوں سے اس بچہ دانی کو ہٹانے لگتی ہے، اپنے بابا کی پیٹھ مبارک کو صاف کرنے لگتی ہے اور مسلسل روتی چلی جاتی ہے۔ اتنا آزمائش بھرا بچپن، ایسی ایسی تکلیفوں سے گزری ہے جس کا زمانہ خیال نہیں کر سکتا، جس کا زمانہ تاب نہیں لا سکتا۔ ان پریشانیوں اور آزمائشوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گزری ہے۔ ایک مرتبہ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راستے سے گھر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے اوپر آپ کے دشمنوں نے، ظالموں نے کچرا ڈال دیا، آپ کے سر مبارک میں کچرا پڑا۔ حضرت فاطمہ کو خبر ہوئی، حضرت فاطمہ دوڑتی بھی آئی ہے اور اپنے بابا کے مبارک سر میں کچرا صاف کرنے لگتی ہے، کچرا صاف کرتی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگتی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پانی منگا کر کے اپنے بابا کے نورانی سر کو دھلنا شروع کرتی ہے، مسلسل رو رہی ہے، دھل رہی ہے اور روتی چلی جا رہی ہے۔ جب آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنے لگتے جگر کو اس قدر تکلیف میں دیکھا ہے، یوں روتے ہوئے دیکھا ہے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری نور نظر، اے میری لگتے جگر، اے بابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے بابا کے کلیجے کا سکون، رو نہ رو نہ، قسم خدا کی ہمارا رب ہمارا محافظ ہے، تمہارا رب جو ہے، تمہارا رب تمہارے بابا کا محافظ اور ناصر، اللہ تعالیٰ تمہارے بابا کا مددگار ہے۔ ایسی ایسی آزمائشیں، ایسی ایسی تکلیفوں سے گزر کر حضرت فاطمہ کا بچپن گزرا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچپن کا زمانہ، ابو جہل دشمن رسول نے حضرت فاطمہ کے نورانی اور مقدس رخسار پر تھپڑ مار دیا۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، وہ رخسار مبارک جس کو ہمارے آقا بوسہ دیا کرتے تھے، وہ رخسار مبارک جن کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ اگر کوئی عزیز تھا، سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب تھا تو وہ حضرت فاطمہ کی ذات بابرکت ہے۔ اس رخسار مبارک پر ابو جہل جیسا ظالم اور کمبخت نے بہت ہی زوردار جو ہے، بہت ہی طاقت کے ساتھ حضرت فاطمہ کو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال مبارک پر تھپڑ مارا، جس سے ان کی انگلیوں کا نشان حضرت خاتون جنت کے رخسار مبارک پر پڑ گیا۔ روتی ہوئی حضرت فاطمہ اپنے والد محترم آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے مجھے مارا ہے، اے میرے بابا جان، ابو جہل نے میرے رخسار مبارک پہ تھپڑ مارا ہے، جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ جب دونوں جہاں کے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اس قدر تکلیف میں دیکھا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم اپنے چچا ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ اور جا کر کے ان سے تمام ماجرا کہہ سناؤ، تمام حالات انہیں واقف کراؤ۔ حضرت فاطمہ ابو سفیان کے پاس آتی ہے، ابھی تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے۔ ابو سفیان کے پاس آنے کے بعد ابو کرتی ہے کہ ابو جہل نے مجھے مارا۔ اتنا سننا تھا کہ ابو سفیان غصے سے بھڑک اٹھے، انہوں نے فاطمہ کی ننھی انگلیوں کو تھاما اور کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ جانے کے بعد ابو جہل سے اس ظلم کا بدلہ لیا جو اس نے خاتون جنت حضرت فاطمہ پر ڈھایا تھا۔ اب اہل بیت کسی کے احسان کا بدلہ نہیں رکھتے۔ رسول کے گھرانے کی ایک یہ خوبی ہے
کہ وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں رکھتے، لہذا ابو سفیان نے جو ابو جہل کے ظلم کا بدلہ احسان کیا تھا، اس احسان کا بدلہ رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کلمہ پڑھا کر کے اسے داخل اسلام کر کے چکا دیا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت فاطمہ۔ اپنی بہنوں اور میری مائیں اور میری بہنیں سن رہی ہوں، ہر ماں، ہر بیٹی کو، ہر عورت کو اپنی بہن سے بڑی محبت ہوا کرتی، اپنی بہن سے بڑی پیار ہوا کرتا ہے۔ ایک بہن کو ایک بہن سے بڑی محبت، بڑی الفت، بڑی محبت و مرمت ہوا کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ کو دیکھیں، ان کی بڑی بہن حضرت رقیہ بچپن میں ہی حضرت فاطمہ سے جدا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا سما رہا ہوگا وہ بڑی بہن جن کی آغوش محبت میں حضرت فاطمہ پل رہی ہیں، جن کی آغوش محبت میں حضرت فاطمہ بڑی ہو رہی ہے۔ وہ بڑی بہن پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، وہ گھر چھوڑ کر کے جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، وہ کاشانہ چھوڑ کر کے جس گھر میں ان کی پرورش ہوئی، جہاں پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں سب کچھ سیکھا تھا، اس کاشانہ نبوت کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہی ہے۔ حضرت رقیہ جانتی تھی کہ اگر یہاں پر رہی تو ایمان پر، اسلام پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، لہذا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا عزیزان ملت اسلامیہ اپنا ایمان بچانے کے لیے، ایمان پر عمل کرنے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنے بابا کا دولت نبوت چھوڑ کر کے اپنے شوہر نامدار حضرت سفیان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ بچپن میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ایک بہن کا ایک بہن سے جدا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضرت فاطمہ کو جب حضرت رقیہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی ہوگی۔ میری وہ مائیں اور بہنیں اس بات کو غور سے سنیں، آج ایک حضرت رقیہ ہے کہ ایمان بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک غیر جگہ، ایک غیر ملک میں جو ہے جہاں پر کوئی اپنا نہیں ہے، جہاں پر کوئی اپنا جاننے والا نہیں ہے، غیروں کی جگہ جو ہے رہنے کے لیے تیار ہے، مجبور ہو کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اور آج کل کی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں چند سکوں کے عوض، چند تقوں کے عوض جو ہے غیروں کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتی ہے، زعفرانی اور بھگوا طرف میں آ کر کے اپنے دل سے جو ہے پھر جایا کرتی ہے، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جایا کرتی ہے، ان کی چال میں آ کر کے پھنس جایا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ کی سیرت بتائیں، ان کے کردار پر عمل کرنے کے لیے انہیں ترغیب دلائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم یہ سوچتے ہیں، کوئی سوچتا ہوگا کہ حضرت فاطمہ کا بچپن بڑی ہی ناز و نعم کے ساتھ، بڑی ہی خوبیوں کے ساتھ، بڑی ہی آسائشوں کے ساتھ، بڑی ہی آرام کے ساتھ گزرا ہوگا۔ وہ حضرت فاطمہ کے بچپن کو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت فاطمہ کا بچپن کتنی مشکلوں سے گزرا ہوگا۔ ہماری ماں اور بہنیں حضرت فاطمہ کے بچپن کو دیکھیں، حضرت رقیہ کے واقعے کو دیکھیں، اور وہ عورتیں، وہ اسلامی شہزادیاں حضرت رقیہ کی تاریخ کو پڑھیں جو غیروں کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے جو ہے فرار ہو جایا کرتی ہے اور ہمیشہ کے لیے مرتد ہو جایا کرتی ہے۔ وہ حضرت ام سلیم کے واقعے کو پڑھیں۔ ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر ام سلیم نے کہا، اے ابو طلحہ،
तुम्हारा रिश्ता ठुकराने की कोई वजह सामने नहीं आ रही है कि तुम्हारा रिश्ता जो है ठुकरा दिया जाए। तुम बड़े ही हसीनो जमील हो, तुम बड़े ही खूबसूरत हो, तुम बड़े ही मालदार हो, तुम मदीने के बहुत ही मालदार शख्स ने तुम्हारा चुनाव होता है, अहले मदीना में तुम्हारा नाम आता है, तुम बहुत बड़े ताजिर हो, दौलत की कोई कमी नहीं है, माल की कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास, हुस्न जमाल की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। अबू तलहा ने कहा क्यों नहीं कर सकती? तो हजरत उम्मे सुलैम का तारीफ साज वाकया सुने। हमारी वो माएं और बहनें जो चंद पैसों के लिए, जो चंद लम्हों की मोहब्बत के लिए अपना घर बार छोड़ करके गैरों के साथ चली जाया करती है, उम्मे सुलैम ने तारीफ साज जुमला कहा, सुनो तुम अबू तलहा, तुम काफिर हो, तुम गैर मुस्लिम हो, तुम अहले ईमान में से नहीं हो, और एक मुसलमान की शादी एक काफिर से नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। देखा, ऐसी थी हमारी माए, ऐसी थी इस्लाम की वो पाकबाज खातून जो हर हाल में सब कुछ, हर तरह की तकलीफों को बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन मजहब इस्लाम और ईमान से किसी भी तौर पर रूह गर्दानी और अपना चेहरा नहीं फिरा। हजरत गिरामी वफा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत फातिमा से ज्यादा मैंने किसी को भी रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबिह नहीं देखा। हजरत फातिमा शक्ल व सबाहत, अक़वाल व अफ़आल, किरदार व अतवार, हर तौर तरीके पर आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबिह थी। फातिमा चलती थी तो ऐसा मालूम देता था कि रसूल वक़ार चल रहे हैं। फातिमा गुफ्तगू किया करती थी तो ऐसा मालूम होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। फातिमा जो कपड़े पहना करती थी, फातिमा जिस तरह से बात किया करती थी, फातिमा का चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबिह था। एक गोया एक लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो फातिमा तस्वीरे मुस्तफा, हम शक्ले मुस्तफा, हूबहू रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर थी फातिमा। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बड़े साहबजादे फरमाते, मेरी वालिदा फातिमा इतनी बड़ी मुत्तकिया और परहेजगार कि पूरी पूरी रात उनके सजदों में बसर हो जाया करती। एक रात मैंने देखा कि मेरी वालिदा फातिमा अल्लाह के हुजूर कयाम कर रही हैं, दुआएं कर रही हैं और रो रो कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रही हैं, ऐ अल्लाह मेरे वालिद की उम्मत को बख्श दे, मेरे वालिद की उम्मत को बख्श दे। मैंने अपनी वालिदा से कहा, ऐ मेरी वालिदा, आप सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं कर रही हैं, आप अपने लिए खुद के लिए कुछ दुआ नहीं कर रही है। हजरत फातिमा ने फरमाया, ऐ मेरे नूरे नजर, हमारी दुआएं हमारे पड़ोस के लिए है, पहले दूसरों के लिए है। मेरी दुआएं मेरे बाबा जान के गुनहगार उम्मतियों के लिए। देखा हजरत फातिमा हमारे लिए कितनी फिक्रमंद थी। आज हम मोहब्बत अहले बैत का दावा करते हैं, अहले बैत से गुलामी का दावा करते हैं और हम खातून जन्नत से मोहब्बत का दावा करते हैं। सब कुछ वो हासिल होने के बावजूद, हर तरह की आसाइशें होने के बावजूद आज मस्जिदें हमारे पास मौजूद है, आज एयर कंडीशन मस्जिदें हमारे पास मौजूद है, हर तरह की सहूलतें हमारे पास मौजूद है।
ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتے، ہم نمازوں کو نہیں پڑھا کرتے، ہم نے مساجد کو ویران کر رکھا ہے، ہم نے مدارس کو ویران کر رکھا ہے، ہم نے مقاصد کو ویران کر رکھا ہے، ہمارے گھر جو ہے تلاوت قرآن سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک حضرت فاطمہ ہے، پوری رات جو ہے سجدے میں بسر کر دیا کرتی ہے اور اللہ کے حضور شکایت کرتی ہے، اے میرے رب، تیری بندی فاطمہ جب سجدے کے لیے سر جھکاتی ہے پوری رات گزر جاتی ہے اور سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا ہے، اے میرے رب کوئی ایک رات ایسی بنا دے جو تیری بندی فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت کر سکے۔ میرے لیے کوئی ایک رات تو ایسی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کر کے دل کھول کر کے تیرے حضور ایک سجدہ پورا کر دے۔ اللہ اکبر! یہ کردار ہے حضرت فاطمہ۔ اگر ہم بھی محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم بھی غلامی فاطمہ کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت فاطمہ کی سیرت پر عمل کریں، حضرت فاطمہ کی کردار پر عمل کریں، اور جو ہے حضرت فاطمہ کے کردار پر عمل کرتے ہوئے نمازوں کو وقت تک پڑھے، قرآن کی تلاوت کریں، نیکیوں والے کام کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبیوں سے نوازا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت سے نوازا ہو، تو ہم جو ہے اپنے کمزوروں کا خیال کریں، محتاجوں کا خیال کریں، فقیروں کا خیال کریں، حاجت مندوں کا خیال کریں، ان لوگوں کا خیال کریں جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم مال کے ذریعے ان کی مدد کریں، اگر اللہ نے ہمیں قوت دی ہے تو ہم اپنی قوت کے ذریعے ان کی مدد کریں، اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو ہم اپنے علم کے ذریعے امت مصطفیٰ کی خیرخواہی کا فریضہ انجام دیں۔ حضرات گرامی وقار، حضرت فاطمہ کی شان، حضرت فاطمہ کا کردار کتنا اعلیٰ ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب محشر کا روز برپا ہوگا تو اللہ تعالی ندا دے گا، محشر اہل محشر پلسرات سے ندا آئے گی، اے اہل محشر والو اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، کیونکہ بنت محمد فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پلسرات سے گزرنے والی ہے، لہذا تم اپنی نظروں کو جھکا لو، تم اپنے سروں کو جھکا لو۔ ابھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پلسرات سے گزریں گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بجلی کودنے کی مانند حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پلسرات سے گزر جائیں گی۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ کئی نسبتیں لگی ہوئی تھی، سب سے بڑی نسبت جو حضرت فاطمہ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ خاتون جنت، محبوب رب العالمین، نوشہ بزم جنت، خاتم پیغمبرہ، رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی ہیں، آپ میں شہزادی ہیں، جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ اسی طرح سے جو دوسری نسبت آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مولائے کائنات، شیر خدا، فاتح شکن، فاتح خیبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، جن کے متعلق امام ربانی، قیوم زمانی، مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق فرحیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کیا ہوا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صبح قیامت تک جس بھی ولی کو ولایت ملے گی وہ حضرت علی کے فضل اور حضرت علی کے فیضان ولایت سے اس کو ولایت ملے گی۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضرت مولائے کائنات کا۔ تیسری نسبت
جو حضرت فاطمہ کے ساتھ لگی ہوئی عزیزان ملت اسلامیہ، وہ یہ ہے کہ آپ سرداران جنت، شہزادگان جنت حضرت حسنین کریمین کی والدہ، آپ سید الشہداء حضرت امام حسین کی والدہ ہے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے، کتنا عظیم رتبہ ہے حضرت خاتون جنت کا۔ حضرت خاتون جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی رفعتوں، بلندیوں اور خوبیوں سے نواز دیا تھا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ایسے ہی کسی کو نہیں مل جاتا۔ حضرت خاتون جنت نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ، ایک وقت رضائے الہی، خوشنودی رب میں گزارا ہے۔ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس لمحے میں وہ اپنے رب کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، اپنے رب کی کبریائی نہ بیان کرتی ہو۔ ہر لمحہ ان کا اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے گزرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سیرت اور کردار فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق خیر سے نوازے۔ انہیں چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو